ویلکم بیک۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی جنگی بحران میں توانائی بچت کے لیے حکومت کے غیر معمولی فیصلے کے حوالے سے۔ وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے۔ 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی ہوگی۔ 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اہم اقدامات کا اعلان۔ کہا بیرون ملک دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ یہ پابندی وزیر اعظم، گورنرز، وزرائے اعلیٰ پر بھی عائد ہوگی۔ ہفتے میں 4 دن ورکنگ ڈیز ہوں گے۔ ورک فرام ہوم کو ترجیح دینے پر زور دیا گیا۔ کفایت شعاری سے متعلق اقدامات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ایران پر اسرائیلی حملوں کی بھرپور مذمت اور ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنائی اور اہل خانہ کی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور دیگر برادر ملکوں پر بھی حملے قابل مذمت ہیں۔ پاکستان آزمائش کی گھڑی میں برادر ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان ان ملکوں کی سلامتی کو اپنی سلامتی کا حصہ سمجھتا ہے۔ پاک افواج کے سربراہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرحدوں کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ ایران نے مشتبہ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر کے بڑی غلطی کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی ٹی وی NBC سے گفتگو۔ کہا نئے ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کمزور شخصیت ہے۔ صدر ٹرمپ آج پاکستانی وقت کے مطابق رات 3:30 بجے پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ آج نیوز کانفرنس کروں گا۔ آج میامی میں اہم ملاقاتیں اور فون کالز پر بات ہوئی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی نے سفارتکاری کے امکانات کو یکسر مسترد کر دیا۔ CNN کو انٹرویو میں کہا کہ سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایران طویل عرصے تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف معاشی درد ہی اس جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ امریکہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا ہے کہ ایرانی عسکری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ایرانی افواج اس وقت بھی طاقت رکھتی ہیں۔ ضرورت کا تمام اسلحہ موجود ہے۔ ایران اپنا اسلحہ خود بناتا ہے، کسی اور ملک پر انحصار نہیں۔ Your side seeking, or will you seek, a ceasefire with the United States at this point in time, and with Israel? I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others. How does all of this end then? If you say right now there's no room for negotiation, President Trump says he wants complete surrender. There's no room unless the economic pressure would be built up to the extent that other countries would intervene to guarantee this termination of aggression of Americans and Israelis against Iran. Finally, what is your message to President Trump as we sit here, as the war is going on? What is important for us is the end of this game, and we are ready to continue that game. The end of the game would be the time that Americans and Israelis would come to this understanding that this strategy is not working, and they have to stop their aggressions against Iran. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں نئے ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی کے قتل کی وارننگ۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشیران کو بتایا ہے کہ اگر ایران کے نئے سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی امریکی مطالبات جیسے کہ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ قبول نہ کرے تو وہ ان کے قتل کی حمایت کریں گے۔ ٹرمپ خامنائی کے انتخاب پر خوش نہیں ہے اور انہیں پہلے بھی ناقابل قبول قرار دیا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ وہ چاہتے ہیں ایران کے لیے عظیم اور قابل قبول حکمران منتخب ہو۔ ایران پر حملے۔ CNN نے ویڈیوز اور سیٹلائٹ تصاویر سے فورنسک تجزیہ پیش کر دیا۔ CNN نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں اسکولوں اور اسپتالوں پر بھی حملے کیے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ایرانی سول انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے۔ But we verified videos and analysed satellite imagery and found the impact is going beyond that due to the densely packed nature of the city and the large-scale weapons involved. Take a look at this satellite image. This crater is at least 40 foot wide. That means it was likely caused by a 2,000-pound bomb. The target, Iran's state broadcaster, the IRIB. The strike wiped out its communications mast. These bombs used by both the US and Israel are capable of killing or wounding people more than 1,000 feet away. And just 100 feet away is the Gandhi Hospital, one of the biggest in Tehran. Glass shattered, walls collapsed. Like here, you can see the blown out windows of the Gandhi Hospital from space.
اسرائیلی فوج کی ایران پر بمباری. تازہ حملوں میں تہران، اصفہان، قم اور جنوبی ایران پر بم برسائے گئے. ایرانی میڈیا نے تہران میں رہائشی علاقے پر حملے کے بعد کی ویڈیو جاری کر دی ہے. اسرائیلی امریکی حملے کے بعد رہائشی علاقے میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا. رہائشی عمارتوں میں تباہی اور آتش زدگی کے بعد دھواں بھی اٹھتا نظر آ رہا ہے. صہیونی فوج کا پاسداران انقلاب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. بیان میں کہا پولیس ہیڈ کوارٹرز اور اصفہان میں کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا. ایران کی راکٹ تیاری کے مراکز اور بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ سائٹس پر بھی فضائی حملے کیے گئے. اسرائیلی حملوں کے بعد اصفہان میں خواتین سمیت سینکڑوں افراد ایرانی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے. فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. اسرائیلی فوج نے وسطی ایران پر بھی بم برسائے. الجزیرہ کا کہنا ہے دارالحکومت تہران اور قم میں بھی زوردار دھماکے سنے گئے. ایران میں شہادتیں 1300 سے زائد ہو چکی ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ایران میں اسکول پر گرنے والا میزائل امریکی تھا جس میں طالبان کی اموات ہوئی. ایران نے اسرائیل پر نیو جنریشن میزائلوں کی بارش کر دی. ایک ساتھ جنوبی اور شمالی اسرائیل کو نشانہ بنایا. اسرائیلی حکام نے 2 شہریوں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی. اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ ہے ایران نے کلسٹر بم پھینکے جس سے زیادہ تباہی پھیلی. اسرائیلی فوج کی جانب سے ایرانی میزائل روکنے کے دوران 3 مقامات پر ملبہ گرا. تل ابیب، حیفا، دیمونا سمیت کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجائے گئے. دیمونا میں اسرائیل کا جوہری تحقیقی مرکز ہے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سید مجتبی خامنائی کے بطور نئے سپریم لیڈر انتخاب کو عوامی امنگوں کا مظہر قرار دیا. صدر نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا کہ نئے رہبر معظم کا انتخاب حکومتی معاملات میں عوام کی مرضی کی عکاسی کرتا ہے. ایرانی صدر نے اس یقین کا اظہار بھی کیا کہ ایران کے تمام مسائل مجتبی خامنائی کی مدبرانہ قیادت، باہمی اعتماد کی فضا اور عوامی شرکت کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. نئے سپریم لیڈر سید مجتبی خامنائی سے اظہار یکجہتی. ایران میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. اپنے رہبر معظم کے حق میں بھرپور مظاہرہ کیا. تہران کے انقلاب اسکوائر میں جمع ہونے والے شہریوں نے ایرانی پرچم اور مجتبی خامنائی کی تصویر اٹھا رکھی تھی. شرکا نے نئے قائد کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا اور نعرے ان کے حق میں لگائے. شہریوں کا کہنا تھا کہ مجتبی خامنائی کا انتخاب دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہے. وہ اپنے شہید قائدین کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہیں. مقلدان امام شہید آیت اللہ العظمی خامنئی. ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی آپریشن ایپک فیوری کو ایپک مسٹیک قرار دے دیا. عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا اس جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں. تمام اشیاء کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں. امریکہ مہنگائی کے بڑے جھٹکے سے بچنے کے لیے ہمارے تیل اور ایٹمی مراکز کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، لیکن ایران ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہے. ہمارے پاس دشمن کو حیران کرنے کے لیے ابھی بہت سے سرپرائز باقی ہیں. رائل ایئر فورس نے اردن کے دفاع میں ڈرون مار گرایا. برطانوی وزارت دفاع نے ویڈیو جاری کر دی. برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ بحرین کی جانب سے جانے والا بھی ایک اور ڈرون تباہ کیا گیا. برطانیہ نے دفاعی فضائی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ہیلی کاپٹر بھی خطے میں پہنچ گئے ہیں. ہیلی کاپٹر کپرس کے اڈوں پر بھی تعینات ہیں. لبنان کی امریکہ سے اسرائیل کے ساتھ براہ راست امن مذاکرات کی درخواست. ایکزیوس رپورٹ کے مطابق لبنان نے جنگ ختم کرنے کے لیے اسرائیل سے براہ راست مذاکرات کی تجویز دے دی ہے. امریکہ اور اسرائیل کا رد عمل سردور شکوک سے بھرپور ہے. لبنان میں بھی اسرائیلی فضائی حملے اور زمینی کارروائیاں جاری ہیں. جنوبی لبنان سے 6 لاکھ سے زائد شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے. لبنانی حکومت جنگ میں شمولیت پر حزب اللہ سے شدید ناراض ہے. کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. امریکی اڈوں پر ایران کے حملے جاری. پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کویت کے الودیری ایئر بیس کو کروز میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا. کئی فیول ٹینک اور ہیلی کاپٹرز کے ریمپ تباہ کر دیے. متحدہ عرب امارات میں فضائی دفاعی نظام نے 12 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرون فضا میں ہی تباہ کر دیے. 3 ایرانی میزائل سمندر اور 1 ڈرون اماراتی حدود میں گرا. قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بھی دھماکے سنے گئے. قطر کی وزارت دفاع نے بتایا ایران کے 17 میزائل اور 6 ڈرون فضا میں تباہ کیے گئے. ترکیہ نے ایران سے داغا گیا بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے.
ترک حکام کا کہنا ہے نیٹو کے فضائی اور دفاعی نظام نے میزائل کو فضا میں ہی ناکارہ بنایا. سعودی عرب نے شیبا آئل فیلڈ پر ایران کے ڈرون مار گرائے. بحرین کے رہائشی علاقے پر ایرانی ڈرون حملے میں 32 افراد زخمی ہوئے. 4 کی حالت تشویشناک ہے. عراقی دارالحکومت بغداد کے ہوائی اڈے کے قریب کئی ایرانی ڈرون گرائے گئے. قطر نے ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. قطری وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ فضائی دفاعی نظام نے 17 میزائل اور 6 ڈرونز کو کامیابی سے فضا میں ہی تباہ کر دیا. حملوں کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وزارت دفاع نے ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر قرار دیا ہے. ترکی کا ایران سے داغے گئے بیلسٹک میزائل حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ. ترک وزارت دفاع نے بتایا ترکیہ کی حدود میں داخل ہونے والے میزائل کو نیٹو کے دفاعی نظام نے فضا میں ہی تباہ کر دیا. میزائل کو مشرقی بحیرہ روم میں ناکارہ بنایا گیا. ملبہ غازی انتیب کے علاقے میں گرا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. وزارت دفاع نے بتایا ترکیہ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور خطے کے استحکام کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کی سرزمین یا فضائی حدود کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو فیصلہ کن اور فوری اقدامات کیے جائیں گے. اپنی غلطیاں بار بار نہ دہرائیں. ترک صدر طیب اردوان نے ایران کو وارننگ جاری کر دی ہے. غازی انتیب میں ایرانی حملے کے بعد پریس کانفرنس میں صدر اردوان نے کہا ہے کہ پہلے میزائل کے بعد ایرانی حکام کو متنبع کیا تھا. ہماری مخلصانہ وارننگ کے باوجود ایسے اشتعال انگیز اقدامات کیے جا رہے ہیں جو ترکیہ کی دوستی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں. اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حفاظتی اقدامات مزید سخت کر رہے ہیں تاکہ اپنی سرحدوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. اور سعودی عرب نے حملہ آور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے. شیبا آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 3 ڈرونز کو تباہ کیا گیا ہے. سعودی وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا ہے ڈرونز کو خالی مقام پر تباہ کیا گیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. سعودی عرب نے حملہ آور 3 ڈرونز کو تباہ کر دیا. شیبا آئل فیلڈ کی طرف آنے والے 3 ڈرونز کو تباہ کیا ہے. سعودی وزارت دفاع کے مطابق ڈرونز کو خالی مقام پر تباہ کیا گیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. سعودی عرب نے حملہ آور 3 ڈرونز کو تباہ کیا اور ڈرونز کو خالی مقام پر تباہ کیا گیا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو. آپریشن ایپک فیوری کا مقصد ایران کی میزائل سسٹم اور بحری قوت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ ایران کے ان کارخانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جہاں میزائل تیار کیے جاتے ہیں تاکہ عالمی اور علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات کا خاتمہ کیا جا سکے. ایران پوری دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنے پڑوسی ممالک، ان کی توانائی کی تنصیبات اور شہری آبادیوں پر حملے کر رہے ہیں. یہ ایک دہشت گرد حکومت ہے. امریکہ پوری قوت کے ساتھ اپنے اہداف حاصل کر رہا ہے تاکہ ایران کی دہشت گردی پھیلانے کی صلاحیت کو ختم کیا جا سکے. So this mission are clear, and it is to destroy the ability of this regime to launch missiles, both by destroying their missiles and their launchers, destroy the factories that make these missiles, and destroy their navy. Threat that this clerical regime poses to the region and to the world. They are trying to hold the world hostage. They are attacking their neighbors. They are attacking neighboring countries, their energy infrastructure, their civilian population. They're attacking embassies. This is a terrorist government. اور پاکستان میں تیز ترین انٹرنیٹ کے نئے دور کا آغاز. پی ٹی اے 5G اسپیکٹرم کی نیلامی آج کرے گی. اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں جلد 5G دستیاب ہوگا. پی ٹی اے کے مطابق ملک بھر میں 4G سروسز میں بھی بہتری آئے گی. 5G اسپیکٹرم نیلامی کی تیاری مکمل کر لی گئی. اسپیکٹرم کے لیے 600 میگا ہرٹز کی نیلامی کی جائے گی. لائیو آکشن میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا. شفافیت کے لیے سافٹ ویئر کا استعمال کیا جائے گا. ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز کی موجودگی میں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا. رائٹ آف وے کا ریٹ 3 سے 600 روپے سے 0 کر دیا گیا ہے. اقدام سے ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں بہتری آئے گی. اس وقت ملک میں 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم دستیاب ہے. آپریٹرز کے لیے نیلامی میں کم سے کم 100 میگا ہرٹز اسپیکٹرم خریداری کی شرط ہے. کوالٹی آف سروس کی بہتری کے لیے آکشن میں اقدامات کیے گئے ہیں. پاک بحریہ نے سمندری سلامتی کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا ہے. ISPR نے بتایا ہے کہ پاک بحریہ کے اسکواڈ جہازوں کی سیکیورٹی کے لیے ایسکورٹ آپریشن انجام دے رہے ہیں. پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. پاک بحریہ تجارتی جہازوں کی نقل و حرکت کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے. پاک بحریہ کے جہاز اس وقت 2 تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہے ہیں. ایک تجارتی جہاز آج کراچی پہنچنے والا ہے.
اور کراچی گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد عارضی کاروبار کے لیے متبادل جگہ دینے کا معاملہ، ایکسپو سینٹر میں گل پلازا کا سب سے بڑا بازار سج گیا۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر بتائیے گا۔ دیکھیں، گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد جو عارضی کاروبار ہے اس کے لیے متبادل جگہ دینے کا جو معاملہ ہے، اس سے پہلے پولو گراؤنڈ میں جگہ دی گئی تھی جس سے جو دکاندار تھے وہ مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے بعد ایکسپو سینٹر کراچی میں اب گل پلازا کا سب سے بڑا بازار سج گیا جس کا آج سے باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایکسپو سینٹر کے 3 ہاؤس میں 500 کے قریب اسٹالز لگیں گے اور کئی دکانداروں نے اپنا سیٹ اپ اسٹارٹ کرنے کے بعد آج سے باقاعدہ اس کا آغاز کر دیا ہے۔ اور دکاندار سے ہماری بات ہوئی، اس کا کہنا ہے کہ جو یہ جگہ ہے سندھ حکومت اور چیمبرز کے تعاون سے دی گئی ہے، جس کے فی اسٹال 25,000 روپے وصول کیے گئے ہیں۔ اس سے قبل جو بازار لگایا گیا تھا وہ پولو گراؤنڈ میں تھا جس پر دکانداروں کو تحفظات تھے۔ ایکسپو سینٹر میں مضبوط چھت تلے بازار میں آج سے یہ بہتر کاروبار شروع کر سکیں گے اور پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے۔ جو گل پلازا واقع ہوا تھا اس میں 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے تھے، 1,000 سے زیادہ دکانیں جل گئی تھی اور پلازا میں آگ لگنے سے اربوں روپے کا نقصان ہوا تھا، جس کا ازالہ کرنے کی تاحال کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ دکاندار اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے کشمیر روڈ پر فائرنگ سے 45 سالہ شخص جاں بحق۔ مقتول کے لواحقین کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں سے چھینا جھپٹی کے دوران مزاحمت پر صلاح شیخ کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ چند روز قبل بھی صلاح شیخ اسی علاقے میں ڈاکوؤں نے موبائل فون چھینا لیا تھا۔ افضل خان کی رپورٹ۔ ایران کے خلاف امریکی جنگ میں $890 ملین کے یومیہ اخراجات آ رہے ہیں۔ تازہ سروے میں امریکی عوام اپنے ٹیکس کی رقم جنگ پر نہیں، عوامی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں ARY نیوز کے بیورو چیف جہانزیب علی سے۔ بتائیے گا جہانزیب۔ روزانہ $890 ملین سے زیادہ، جی ہاں، یہ ہیں روزانہ کے اخراجات ایران سے امریکہ کی جنگ کے لیے، جو کہ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کو ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بڑی رقم سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی رپورٹ سے سامنے آئی ہے۔ اس وقت امریکی محکمہ دفاع اس بات کی زیادہ تفصیلات یا مخصوص معلومات جاری نہیں کر رہا کہ وہ کس چیز پر کتنا خرچ کر رہا ہے۔ اس لیے تجزیہ کاروں نے وہ فوجی کارروائیاں مد نظر رکھی جن کے بارے میں معلومات موجود ہیں اور انہیں کانگریس کے معمول کے تخمینوں سے موازنہ کیا گیا۔ فضائی کارروائیوں پر روزانہ تقریباً $30 ملین خرچ ہو رہے ہیں۔ فوجی نقل و حرکت اور مشقوں پر $15 ملین روزانہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔ زمینی کارروائیوں پر $16 ملین روزانہ اخراجات ہیں۔ دھماکوں، بموں، میزائلوں اور توپ خانوں پر جنگ کے صرف پہلے 100 گھنٹوں میں تقریباً $1.5 ارب خرچ ہوئے، جبکہ ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے والے انٹرسیپٹر سسٹمز پر $1.7 ارب خرچ ہوئے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں اخراجات میں کمی بھی آ سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر کسی جنگ کے آغاز کے دن ہی سب سے زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اور اگر صدر ٹرمپ نے زمینی فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا تو فوجی بجٹ ماڈل کے مطابق اگر جنگ 2 ماہ تک جاری رہی تو اس کی لاگت $95 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ امریکی تجزیہ کار اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ ایران کی موجودہ مزاحمت کی رفتار جاری رہی تو ان اخراجات میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ ایک حالیہ سروے میں امریکی عوام کی ایک بڑی تعداد ایران کے خلاف جاری جنگ سے تنگ نظر آتی ہے اور ایران کے خلاف جنگ میں خرچ ہونے والے اربوں ڈالرز کو امریکی عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوتے دیکھنا چاہتی ہے۔ جہانزیب علی، ARY نیوز، واشنگٹن۔ عمان کے سلطان کے مشتبہ خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ عمانی میڈیا کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ عمان کے سلطان کی جانب سے مبارکباد کا پیغام بھیجا گیا ہے۔ عمان کے سلطان نے مشتبہ خامنائی کو مبارکباد کا پیغام ٹیلی گرام پر بھیجا۔ عمان کے سلطان کا ذمہ داریاں سنبھالنے پر مشتبہ خامنائی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ عمان کے سلطان کی مشتبہ خامنائی کو ایران کا سپریم لیڈر منتخب ہونے پر مبارکباد دی گئی ہے۔ چین کے روبوٹ نے ایک عام الیکٹریشین کی طرح پاور لائن کی کامیابی کے ساتھ مرمت کر دی۔ یہ روبوٹ انتہائی پیچیدہ وائرنگ میں بھی اس سمت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے استعمال سے بجلی سے اموات کی امکانات بھی نہیں رہتے۔ سندھ گورنر ہاؤس میں 19واں افطار ڈنر اقلیتوں کے عالمی دن کے نام رہا۔ اسکردو سے آئے نابینا نعت خواں نے ہدیہ نعت پیش کر کے سما باندھ دیا۔ گورنر ٹیسوری نے نابینا نعت خواں کو عمرے پر بھیجنے اور علاج کرانے کا اعلان کر دیا۔ رافع حسین کی رپورٹ۔
اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر گورنر ہاؤس میں سجا امید رمضان دسترخوان بن گیا بین المذاہب ہمآہنگی اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال۔ اقلیتی برادری نے روزے داروں کے ساتھ مل کر کیا افطار۔ گورنر ٹیسوری بولے، پاک بنگلہ دیش عوام کے درمیان دوری اور تعلقات خرابی میں بھارت ملوث ہے۔ آج بنگلہ دیش میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس کے پیچھے بھی بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے۔ پاکستان میں بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کینیڈا میں اگر ہمارے سکھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس میں بھی پیچھے نریندر مودی کا ہاتھ ہے۔ افطار کے لیے آئے شہریوں نے شہر کے سب سے بڑے اور منظم افطار دسترخوان کو اتحاد اور یکجہتی کا مظہر قرار دیا۔ آپ انٹر ہوتے ہیں تو نہ آپ سے آپ کی قومیت پوچھی جاتی ہے اور نہ ہی آپ کو کاغذات یا کارڈ کا پوچھا جاتا ہے اور نہ ہی آپ کو گیٹ پر روکا جاتا ہے۔ بس یہی کہوں گی کہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، بہت زیادہ اچھا ایکسپیرینس۔ تقریب میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر بنے خصوصی مہمان اسکردو سے آئے نابینا نعت خواں نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کی تو سحر طاری ہو گیا۔ گورنر ٹیسوری نے نابینا نعت خواں کو عمرے پر بھیجنے اور اس کا علاج کرانے کا اعلان کر دیا۔ انعام گھر میں شہریوں کو پلاٹ، لیپ ٹاپ اور بچوں میں عیدی تقسیم ہوئی۔ کیمرمین شہزاد میمن کے ساتھ راسو حسین، AR1 نیوز، کراچی۔ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کی وطن واپسی، اسلام آباد ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ کھلاڑیوں پر پھول نشاور اور گلدستے پیش کیے گئے۔ ٹیم نے مصر ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سلور میڈل حاصل کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیم کے لیے انعام کا اعلان، ہر کھلاڑی کو 15 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ میگا ایونٹ 14 اگست سے بیلجیم اور نیدرلینڈز میں شروع ہوگا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے AR1 نیوز۔